السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ حضرت ابو اسحاق بن شعیط رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ سورہ محمد آیت نمبر 31 پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ آیت کا ترجمہ: یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے۔ جی، اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ تو ہمارے حالات کی جانچ کرے گا، تو ہمارے حالات کی جانچ کرے گا۔ اگر تو نے حالات کی جانچ کی تو ہمیں رسوا کرے گا اور ہمارے پردے چاک کر دے گا۔ اگر تو نے ہمارے حالات کی جانچ کی تو ہمیں ہلاک کر ڈالے گا اور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور روتے جا رہے تھے، مسلسل روتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ تو حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں کے لیے تو زینت اختیار کرتا ہے، یعنی بڑا بنتا سنورتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے تاکہ لوگ تجھے اچھا کہیں، نیک کہیں، صالح کہیں، تیری ضروریات پوری کریں، مجلسوں میں تجھے جگہ دیں، تیرا احترام کریں، تیری عزت کریں، تیرا کہنا مانیں۔ یہ تو دکھلاوا کرتا ہے، سب دکھلاوا ہے۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تیری بربادی ہو اگر تیری حالت یہی ہے جو قرآن کی آیت میں ہے اور جو تو سمجھ گیا ہے۔ اگر اللہ نے تیری حالت کی جانچ کر لی تو جانتا ہے کہ تیرا یہ سب دکھلاوا مٹی ہو جائے گا اور تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یعنی مسلسل اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ آیت میں ہے کہ تمہارے حالات کی جانچ کروں گا، یعنی حالت کی جانچ کروں گا۔ مسلسل اسی تکرار کر رہے تھے، ہماری حالت کی جانچ کرے گا، ہماری حالت کی جانچ کرے گا، کیونکہ حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ جاننے والوں میں سے تھے، اللہ کو ماننے والوں میں سے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جب اللہ ہمارے حالات کی جانچ کرے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے حالات بہتر کریں، اپنے معاملات بہتر کریں، تاکہ جانچ کرنے سے پہلے آپ پر کوئی کرم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی صحیح وقت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔